الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن فضال بن عبید رضی اللہ عنہ قال اشتریت یوم خیبر قلادة ب12 دینارا فیہا ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فیہا اکثر من 12 دینارا فذكرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواہ مسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے اور یہ حدیث باب الربا کے تحت آئی ہوئی ہے. اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا. وہ اہم مسئلہ کیا ہے کہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ اگر دو ایک جنس کی باہم خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایک جنس کی باہم خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایسی صورت میں دونوں میں اور دونوں علت میں مشترک ہیں، یعنی ایک ہی جنس ہے. مثال کے طور پر سونا ہے، سونے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور دونوں علت میں بھی مشترک ہیں، یعنی ادھر بھی سونا ہے ادھر بھی سونا ہے، دونوں کی علت کیا ہے؟ ثمنیت ہے. تو ایسی صورت میں جب ان دونوں کو خریدا اور بیچا جائے گا تو دونوں کے اندر تماثل کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی دونوں کے دونوں برابر ہونے چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونے چاہیے. یہ حدیث ہمارے سامنے ہے جو فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا کہ اشتریت یوم خیبر قلادۃ ب12 دینار، کہ میں نے 12 دینار کا ایک ہار خریدا. 12 دینار میں انہوں نے ایک ہار خریدا خیبر کے دن. کہتے ہیں فیہا ذہب و خرز، اس میں سونا بھی تھا اور پتھر بھی تھے جو موتی وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھے. کہتے ہیں ففصلتھا، تو میں نے کیا کیا؟ الگ الگ کیا سونے کو اور اس کے یعنی اس کے لادے کے اندر، نکلیس کے اندر جو سونا تھا اور جو پتھر تھا دونوں کو الگ الگ کیا. کہتے ہیں فوجدت فیہا اکثر من 12 دینارا، تو میں نے 12 درہم سے زیادہ، 12 دینار سے زیادہ سونا پایا. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نیکلیس خریدا تھا اور 12 دینار کے اندر خریدا تھا، لیکن جب میں نے اس میں سونا بھی تھا اور اس میں کچھ پتھر بھی تھے، موتی بھی تھے. میں نے جب دونوں کو الگ کیا تو پایا کہ اس میں جو سونا ہے وہ 12 دینار سے زیادہ ہے، وہ 12 دینار سے زیادہ ہے. کہتے ہیں فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اللہ کے رسول کو یہ بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا لا تباع حتی تفصل، کہ بغیر الگ الگ کیے نہیں بیچا جائے گا، بغیر الگ کیے نہیں بیچا جائے گا. یہ حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سونے کو اگر سونے سے خریدا جا رہا ہے تو دونوں کے اندر تماثل کا پایا جانا ضروری ہے، دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. جیسے ہمارے زمانے میں کچھ ایسے موازین متعارف ہوئے ہیں اس زمانے میں جو چیزوں کو الگ الگ بتا دیتے ہیں کہ مثلا ایک نیکلیس ہے، اس کے اندر سونا کتنا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں کتنی ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے بتا دیتا ہے. تو اگر یہ ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ہم خریدتے ہیں تو پھر صحیح ہوگا، لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو نہیں خریدا اور بیچا جائے گا. اس لیے کہ الجہل بالتساوی کالعلم بالتفاضل، یہ اگر برابری کا علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک زیادہ ہے. یہ بات ہوئی. اسی حدیث سے متفرع ایک مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ سونا اور چاندی خریدتے ہیں. تو آپ انٹرنیٹ پر جو پیسہ جب پے کرتے ہیں سونے کا پیسہ پے کرتے ہیں تو وہ سونا آپ کو لا کر کے ایک مدت کے بعد، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو سونا لا کر کے دیتا ہے. تو یہ طریقہ بیع و شراء کا صحیح نہیں ہے، بلکہ جب سونا آپ خریدتے ہیں تو ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. تو یہاں جو تقابض کی جو شرط پائی جا رہی ہے جو نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ بیع درست نہیں ہوگا الا یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو. تو یہ اس حدیث سے مستفاد چند احکام تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.